السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان انصاری، اور میں آج آپ کے لیے ایک نئی سٹوری لایا ہوں جس کا عنوان ہے لالچ بری بلا ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک کہانی جو ہے یہ لالچی گدڑ کی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کسی جنگل میں ایک گدڑ رہتا تھا جو بہت ہی پیٹو اور لالچی قسم کا انسان تھا۔ درختوں سے جتنے پھل گرتے وہ فوراً ہی چٹ کر جاتا تھا، اور پھر بھی اس کی نیت نہیں بھرتی تھی، اور وہ پھلوں سے بھری ڈالیوں کو اتنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ آم کے درخت کے نیچے پہنچا جہاں زمین پر بہت سارے آم گرے ہوئے تھے، اور آموں سے بھری ہوئی شاخیں بوجھ سے جیسے ٹوٹی پڑ رہی تھی۔ اتنے سارے آم دیکھ کر گدڑ بہت خوش ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بکھرے ہوئے سب آم چٹ کر گیا۔ لیکن کیا تھا، پیٹ بھرنے کے باوجود اس گدڑ کی نیت نہیں بھری تھی۔ دو چار لمبی لمبی ڈکاریں لینے کے بعد وہ آم سے بڑی شاخوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے درخت پہ چڑھنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد بھی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ گدڑ دیوانہ سا ہو کر پیڑ کے چکر لگاتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ابھی وہ پیڑ کے چکر کاٹ ہی رہا تھا کہ کسی طرف سے حضرت ہاتھی تشریف لے آئے جو بہت ہی بھوکے معلوم ہو رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے پیڑ کے پتوں اور پھلوں سے پیڑ کی آگ بجھائی، پھر ایک فلک شفاف چنگار کے ذریعے خدا کا شکر ادا کر کے ستانے کے لیے وہیں پھل والے درخت کے نیچے زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ہاتھی کو دیکھ گدڑ بہت خوش ہوا۔ اس کی سمجھ میں ایک بہت ہی اچھی تدبیر آ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ ہاتھی کے سونے کا انتظار کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر آرام کر کے ہاتھی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی گدڑ ایک شاخ پکڑ کر پیڑ پر چڑھ گیا۔ اپنے چاروں طرف بے شمار ہرے بھرے لال آم دیکھ کر گدڑ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہلے کون سا آم کھائے۔ کبھی ایک آم کی طرف بڑھتا تو کبھی دوسرے آم کی طرف۔ دیر تک یہی کیفیت رہی اور وہ ایک آم بھی نہ کھا سکا۔ پھر اچانک ہی اس پہ جنون سا طاری ہو گیا اور وہ اندھا دھن آم کھانے لگ گیا۔ قریب کے شاخ کے صاف ہوتے ہی وہ دوسری پر پہنچ جاتا۔ اسی طرح اس نے تمام پیڑ کی شاخیں خالی کر دی، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹنے لگا۔ لیکن ابھی بھی بہت سے آم باقی تھے اور اس کی نیت سیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ پیڑ پر تمام آم کھا جانا چاہتا تھا، لیکن پیٹ میں گنجائش نہیں تھی اتنی۔ وہ پریشان ہو گیا اور تمام آم کھانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک شاخ پر جا کر آم نیچے گرانے لگا، جہاں تک کہ تمام آم باری باری کر کے اس نے نیچے گرا دیے۔ گدڑ بہت خوش ہوا، اب تمام آم اس کے تھے اور وہ تمام آم کھا سکتا تھا۔ آم گرانے کے بعد اسے اترنے کے لیے نیچے دیکھا، لیکن ہاتھی تو جا چکا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ آم کھانے کی لالچ میں وہ ہاتھی کا سہارا لے کے پیڑ پر چڑھ تو گیا تھا، پر یہ نہیں سوچا کہ ہاتھی کے بغیر اترے گا کیسے۔ اتنے اونچے پیڑ سے نہ تو وہ چھلانگ لگا سکتا تھا اور نہ ہی موٹے تنے کے ذریعے نیچے اتر سکتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا اور اپنی غلطی پر بری طرح پچھتانے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، نہ وہ زیادہ آم کھانے کی لالچ میں پیڑ پر چڑھتا
اور نہ ہی اس مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ مگر کیا تھا، اسے تو لالچ پڑی ہوئی تھی آم کھانے کی۔ پھر وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر دوڑ کے نیچے اترنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اس بھاگ دوڑ میں تمام آم ہضم ہو گئے اور اسے بھوک ستانے لگی۔ وہ ہر شاخ کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا کہ جن کے تمام آم وہ تو پہلے ہی کھا چکا تھا، بٹ اب کیا کر سکتے تھے، نہ وہ نیچے اتر سکتا تھا اور نہ ہی آم کھا سکتا تھا۔ تو لہٰذا بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ جی تو کیسی لگی اسٹوری کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔